اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا ڈریم آف اسلام میں ہم اس سیارے کا تذکرہ کریں گے کہ جہاں جنات اور فرشتوں کی جنگ ہوئی تھی، اور اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کئی سو سال پہلے یہاں پہ جنات کی ایک قسم بستے تھی، ہند بن اور جن۔ پہلے وہ بھی فرشتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ سرکوبی کرنا شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے نیست و نابود کیا اور ان کے ساتھ کیا انجام کیا، آئیے اس پہلو پر اور اپنے قرۂ ارض کے رازوں پر سے ذرا پردہ اٹھائیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے کے طلبگار ہوں، شکریہ۔ دنیا کے بہت سے ماہر فلکیات اس بات پر حتمی رائے رکھتے ہیں کہ یہ کائنات بھی ملکی وے میں موجود زیادہ تر گلیکسیز کے سینٹر میں بہت ہلچل مچی ہوئی ہے، جس کی فی الوقت کوئی وضاحت نہیں دی جا سکتی۔ فلکیاتی زبان میں اس ہلچل کو ایکٹیو گلیکسی نیوکلس کہا جاتا ہے۔ زمین سے 47 ملین نوری سال کے فاصلے پر گلیکسی N77 ہے۔ اس گلیکسی کے سینٹر میں جو بلیک ہولز ہیں وہ شدید ترین انٹر گلیکسی جنگ کے شواہد ان میں ملتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایکٹیو گلیکسی نیوکلس کے لیول کا بہت ہائی ہونا ہے۔ شاید یہی وہ وجہ ہے کہ جہاں یاجوج ماجوج دوبارہ ہماری کائنات میں داخل ہونے کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ ابراہیمی مذاہب کی میتھولوجی کے مطابق اس بات کا ذکر موجود ہے کہ انسان کی زمین پر اس کی آمد سے کئی سو سال پہلے جنات اور فرشتوں کی اس مقام پر جنگ ہوئی تھی، اور یہ واضح رہے کہ یہ جنگ ہمیشہ کسی خطے پر قبضے کے لیے ہی ہوتی ہے، مگر یہ جنگ فرشتوں اور جنات کی انٹر ڈائمینشنل جنگ تھی۔ اور ایسی ہی ملتی جلتی جنگ کا تذکرہ ہندو مذہب میں بھی ملتا ہے۔ ہندو مذہب میں جس جنگ کا تذکرہ ملتا ہے اس کے مطابق اس جنگ کے نتیجے میں 4 نہریں بہنے لگی تھیں۔ یہ نہریں آسمان سے آتی تھیں اور زمین پر بہتی تھیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی 4 نہروں کا تذکرہ ملتا ہے جو سدرۃ المنتہا سے نکلتی ہیں، جن میں سے 2 نہریں زمین پر ہوتی ہیں اور 2 نہریں جنت کی طرف جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے جنات کا فرشتوں کی کائنات سے داخلہ بند کر دیا گیا تھا اور ان کو ان کی حدود میں مقید کر دیا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے جنات کو روکنے کے لیے باقاعدہ فرشتوں کی آرمی جنات پر حملہ کرتی تھی اور ان کو ان کی سرکوبی سے روکتی تھی۔ قرآن پاک اور میں اس میتھڈولوجی اور اس انٹر گلیکسی جنگ کا تذکرہ سورہ صافات کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 کے درمیان تک ملتا ہے۔ اللہ رب العزت اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا اور ان تمام سیاروں اور ستاروں کو باقی شیاطین سے محفوظ بنایا، اور یہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ مفہوم جو قرآن پاک میں زمین و آسمان کے تذکرے میں ملتا ہے۔ ایک بات واضح رہے کہ زمین سے مراد صرف وہ زمین نہیں کہ جس میں ہم رہتے ہیں، اور آسمان سے مراد وہ نیلا آسمان نہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں ارض سے مراد تمام اس کائنات کے تمام سیارے اور دوسری دنیاؤں کا تذکرہ ہے۔ سائنسی زبان میں ان دوسری دنیاؤں کو پیرالل یونیورس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فرشتوں اور جنات کی یہ جنگ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا جا رہا ہے، یہ جنگ اپنی نوعیت میں واضح طور پر انٹر ڈائمینشنل جنگ تھی، کیونکہ جنات کا ایک تعلق الگ دنیا سے ہے اور فرشتوں کا تعلق کسی اور دنیا سے۔ اب پھر اس آیت میں ہم دوبارہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمام سیاروں اور ستاروں کو باغی شیاطین سے محفوظ کیا، اور پھر اگلی آیت میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ شیاطین پر آگ کے انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ کب؟ جب وہ سرکوبی کرتے ہیں۔
اب یہاں غور طلب پہلو یہ ہے کہ سیاروں اور ستاروں کو شیاطین سے محفوظ کرنے کے لیے لازمی طور پر کوئی دوسری مخلوق تو پیدا کی گئی ہے، کیونکہ اگر قرآن پر غور کریں تو قرآن حکیم میں ایک پورا میکینزم واضح کر دیا گیا ہے کہ سیاروں کو کس طرح محفوظ کیا، ستاروں کو کس طرح محفوظ کیا، اور ان کی حفاظت کے لیے اس مخلوق کو پیدا کیا گیا جو ان سیاروں اور ستاروں کی حفاظت پر مامور ہے، اور یہی مخلوق ہے جو کسی باغی شیاطین یا جنات یا انوانٹڈ قوموں اور قوتوں ان کائناتوں میں داخل ہونے کی سرکوبی کرتی ہیں تو ان کو روکتی ہیں اور پوری کائنات کے ساتھ ان کو ان کی حد میں باندھنے کی کوشش کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اس انٹر گیلیکٹک اور ڈائمینشنل جنگ کا تذکرہ یقیناً آیا ہے، اور اس کا پورا میکینزم اور طریقہ کار بھی واضح طور پر بتایا جا چکا ہے۔ یہ سن 2003 کی بات ہے کہ جب مشہور ماہر فلکیات جنرل سپلیمنٹ نے سب سے اہم ریسرچ شائع کی۔ اس ریسرچ کے مطابق یہ بتایا گیا کہ برس میں جب ٹیلیسکوپ کے ذریعے پلیڈیسٹر اسٹار کلسٹر پر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ زمین سے کچھ مخصوص روشنی کی لائنز نہ صرف پلیڈیسٹر کلسٹر کی جانب آ رہی ہیں بلکہ پلیڈیسٹر کلسٹر کے 440 نوری سال کے فاصلے پر کوئی بہت بڑا ٹکراؤ بھی ہوا ہے۔ اب یہ ٹکراؤ کس چیز کا تھا؟ اتنی غیر معمولی ایکٹیویٹیز زمین کی طرف 440 نوری سال کی دوری پر ہو رہی تھیں، اور پھر اس ریسرچ کے ٹھیک 20 سال بعد یہ بھی پتہ چلا کہ سورج پر سیاہ دھبے نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اب قرآن پاک ان مظاہر قدرت کو سورہ تکویر میں کچھ اس طرح آیت نمبر 1 میں بیان کرتی ہے کہ جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، کیا یہ ممکن تو نہیں کہ کوئی خلائی مخلوق ہمارے سورج کی انرجی کو اپنی جنگی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے؟ اور اس کی وضاحت حالیہ ریسرچ میں ثابت بھی ہو گئی ہے کہ کسی سیارے سے زمین کی انرجی کو کیچ کیا جا رہا ہے اور اس کو وہاں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب ماہر فلکیات اس معمے کو حل کرنے میں تاحال کوشاں عمل ہیں۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہماری یونیورس میں فی الوقت ایسی کون سی مخلوقات ہیں جو سورج کی انرجی کو ایبزارب کر رہی ہیں، اور کون سی مخلوقات ہیں اور کون سے سیارے حالت جنگ میں ہیں۔ پلیڈیسٹر اسٹار کلسٹر میں جو مخلوق پائی جاتی ہیں وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم انسانوں سے بہت آگے ہیں۔ یونانی میتھالوجی کے مطابق آسمانی دنیا میں ایٹلس نامی ایک دیوتا کو ایک انٹرگلیکٹک جنگ کی شکست کے طور پر ایک سزا سنائی گئی کہ وہ تمام تر ساری روحانی دنیاؤں کا نظام ایسے چلائے گا کہ کوئی بھی دنیا آپس میں ملنے نہ پائے، یعنی ہر دنیا دوسری دنیا سے کوئی انٹریکٹ نہ کر سکے۔ قدیم یونانی کہانیوں کے مطابق پلیڈی اسٹار کلسٹر کی کسی سیارے پر ایٹلس کی 7 بیٹیوں کو چھپا دیا گیا تھا تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کچھ روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ ایٹلس کی 7 بیٹیوں کو ستاروں میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہی وہ 7 ستارے ہیں جو آج پلیڈی اسٹار کلسٹر میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں اتارا گیا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کانسٹیلیشن لیرا میں پائی جاتی ہے، یا پھر اس جنت میں جانے کی سرنگ ہے جو کانسٹیلیشن لیرا میں پایا جاتا ہے۔ زمین سے 40 نوری سال کے فاصلے پر ویگا اسٹار پایا جاتا ہے، جو ویگا اسٹار آج سے 12,000 سال پہلے نارتھ اسٹار کہلایا جاتا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ زمین کے مدار میں بہت بڑی تبدیلی کی وجہ سے زمین کے نارتھ پول کی پوزیشن تبدیل ہو گئی۔ تقریباً 4,000 سال پہلے نارتھ اسٹار اور ایک ٹوبن اسٹار تھا جو کانسٹیلیشن ٹریک میں پایا جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پرانی میتھالوجی کے مطابق کانسٹیلیشن لیرا اور کانسٹیلیشن ٹریک کے مابین انٹر گلیکسی وار ہوئیں۔ ان جنگوں سے بہت سی انسان نما مخلوقات کے پلیڈی اسٹار کلسٹر میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ جدید میتھالوجی کے مطابق
कॉन्स्टेलेशन ट्रैक में मौजूद जो मखलूक़ात पाई जाती हैं इन्हें रेप्टिलियन कहा जाता है। रेप्टिलियन की खसूसियात पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि ये वही मखलूक़ात हैं जो असल में याजूज माजूज हैं। रेप्टिलियन की तबाहकारियों के मुतालिक रेप्टिलियन एक अरसे से पैगामात भेज रही हैं। अगर आप गूगल पर जाकर किलर इन द स्काई लाइट को सर्च करें तो हैरान कुन तौर पर ज़मीन से आसमान की जानिब जाती हुई रोशनियाँ दिखाई देंगी। यही वो रोशनियाँ हैं कि जो प्लेटी स्टार क्लस्टर ज़मीन पर पैगाम भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इंटरनेट पर सर्च किया जाए तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो इस बात के दावेदार हैं कि वो इन लाइट्स के ज़रिए प्लेडिएशन के राब्ते में हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुरान और दीगर सैयारों पर रहने वाली इस मखलूक के बारे में कुरान क्या कहता है। कुरान की सूरह साफ़ात की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला दीगर मखलूक़ात की मौजूदगी को वाज़े कर देते हैं कि कुरान पाक में इरशाद हक़ ताला है कि जो आसमानों और ज़मीनों और वो मखलूक जो इनके दरमियान हैं उनका रब है, तुलुए आफ्ताब के मुकामात का रब है। यहाँ मुकाम के बजाय मुकामात इस्तेमाल किया गया है। अब इस आयत का मफ़हूम ये अख़ज़ होता है कि इस कायनात पर मौजूद तमाम मखलूक़ात आबाद वो मखलूक़ात जो दीगर दुनियाओं में भी हैं और उन सब का रब करीम अल्लाह तबारक ताला है। फिर इस आयत में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सूरज निकलने के मुकामात का रब है। ज़रा गौर फिक्र कीजिए कि ज़मीन पर सूरज एक ही जगह से तुलू होता है लेकिन मुकामात दूसरे हैं और हर उस मकाम का अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है कि हर मुकाम का रब अल्लाह ताला है। मशरिक़ से सूरज तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। मगर इस बात का क्या मतलब है कि कुरान पाक में शम्स का मतलब आता है, तो इससे मुराद ये है कि हमारी ज़मीन का सूरज नहीं बल्कि तमाम सैयारों सितारों का सूरज जो उन सैयारों पर ज़िंदगी की वजह बना हुआ है। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपनी पैदा करदा तमाम मखलूक़ात से मुखातिब हैं और कि तुम सब के सैयारे पर जो सूरज निकलने का मुकाम है उन सब का रब मैं हूँ। इन तमाम कायनात में अल्लाह तबारक ताला ने इन तमाम दुनियाओं में जो अल्लाह ने पैगाम दिया है और जो अल्लाह का पैगाम है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस बात को अल्लाह तबारक ताला ने सूरह अंबिया में कुछ इस तरह इरशाद फरमाया है कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक ताला ने ये नहीं कहा कि हमने आपको फ़कत एक सैयारे, एक ज़मीन या एक जहां के लिए रहमत बना के भेजा, बल्कि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों का जो अल्लाह ताला के तख्लीक करते हैं उन सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। अब इन सब दुनियाओं के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की अगर हम दर खोलें तो इसके लिए एक अलग वीडियो दरकार है। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि वो सैयारा के जहाँ पर जन्नात को अल्लाह ताला ने क़ैद कर दिया है और फरिश्ते उनकी हिफाजत पर मामूर हैं, क्योंकि अगर वो दुनिया में फैल जाते तो दुनिया में कब की ख़त्म हो चुकी होती। अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया को बनाने के लिए अपनी अशरफुल मखलूक़ात को इंसानों को भेजने के लिए उन शयातीन को उन को सरकूबी करने से रोकने के लिए उनको बंद कर दिया है और मुख्तलिफ सैयारों पर बंद है। और अल्लाह की हिकमत ये है कि इंसान अभी तक उन राज़ों से पर्दा भी नहीं उठा पाया कि जिन पर अल्लाह ताला ने खुद पर्दा डाला हुआ है। इंसान सिर्फ वहीं तक पहुँच रहे हैं जहाँ तक अल्लाह ने उसको रसाई देने की ताकत रखते हैं। इन बातों को सुन के सिर्फ सुबहान अल्लाह कहने का दिल चाहता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।